سفر میں اور ٹرین میں اور ہوائی جہاز میں، چاہے تنہا ہو چاہے عورتیں ساتھ میں ہوں، فقہی اعتبار سے اور ملک کی موجودہ صورتحال کے اعتبار سے اور اکابر کے معمول کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ باتیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ ہزار کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ وقت شروع ہونے سے پہلے ہی ہم نماز کی تیاری کریں۔ مثلا ٹرین کے فلائٹ کے آنے کا وقت ہے ابھی، اور ہم بہت پہلے نماز پڑھ کے تیار رہ سکتے ہیں، تو آدمی پہلے سے ہی نماز کی تیاری کر لے، نماز ادا کر لے، تاکہ سفر میں ایئرپورٹ پر ٹرین پر نماز کا مسئلہ باقی ہی نہ رہے۔ دوسرا مرحلہ یہ بھی رہتا ہے عام طور پر کہ ہندوستان کے اندر ٹرین میں ہم سفر کر رہے ہیں، اڑوس پڑوس کے لوگ اور علاقہ اور نوعیت ایسا ہے کہ نفرت کی فضا نہیں ہے، تو پھر دو سیٹوں کے درمیان اور راستے میں اور اسی طریقے سے ٹوائلٹ باتھ روم کے پاس اگر صفائی ہو، صفائی نہ ہو تو صفائی کر کے اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کی اجازت ہے۔ سفر کی نماز مختصر ہونی چاہیے، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس وقت کا اخلاص ہی یہ ہے کہ صرف فرضوں کے ساتھ نماز پڑھ لی جائے۔ جماعت بنائے یا نہ بنائے، دو آدمی جماعت بنا لیتے ہیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن چار چار پانچ پانچ پوری لائن جماعت بنا لے تو ظاہر ہے کہ یہ تو تکلیف دینا ہے دوسرے کیبن والوں کو۔ ہم اس ڈبے میں سب برابر شریک ہیں، سب نے ٹکٹ دیا ہے، تو ریلوے اسٹیشن پر آپ جماعت بنا کے مناسب جگہ پر پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اس میں بھی ایک پہلو ہے پانی کے استعمال کرنے کا۔ ٹرین کا پانی ضروریات کے لیے رکھا گیا، آپ کے 5 وقت کے وضو کے لیے نہیں رکھا گیا۔ ٹرین اگر پوری ہی مسلمانوں کی ہو اور پورے ہی نمازی لوگ ہوں اور سب لوگ 5 وقت کے لیے وضو بنائیں اور نفل وضو بھی بنائیں، پانی کی ٹینکی کافی ہوں گی، ٹرین کی ٹینکی کافی ہوں گی، ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایسی نوعیت پیش آ جانے کا اندیشہ ہے تو تیمم کرنا چاہیے۔ ایسے موقع پر سب کا پانی استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ جیسے ایک مرتبہ واقعہ پیش آیا، نظام الدین میں جوڑ تھا حیدرآباد کا، پوری ٹرین میں تقریباً ساتھی ہی تھے، اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ باجماعت نماز ہے، ٹینکی خالی ہو گئی اور وہ لوگ بھر رہے تھے اپنے معمول کے مطابق، نہیں بھرا گیا تو زنجیر کھینچی گئی، شکایت کی گئی، اسلام کو کی غلط تصویر پیش کی گئی۔ شوق پورا کرنا اصل نہیں ہے، شریعت پورا کرنا اصل ہے، یاد رکھیے۔ 2 آدمی جماعت بنا کر پڑھنے کا موقع ہے تو پڑھ لیجیے، اس میں بھی کوشش کیجیے کہ فجر اول وقت میں پڑھ لیں، لوگوں کے اٹھنے سے پہلے، ظہر لوگوں کے سونے کے بعد پڑھ لیں، اور ظہر اور عصر ایک وضو سے پڑھ لیں اپنے اپنے وقت میں، مغرب اور عشاء ایک وضو سے پڑھ لیں آخری وقت میں مغرب، شروع وقت میں عشاء، اور پانی حد سے زیادہ استعمال نہ ہو اس کی کوشش کریں۔ تیمم کر لیتے ہیں، تیمم کر لیجئے، ٹرین کے ڈبوں پر دھول ہوتی ہے، تیمم کا موقع نہیں ہے یا اسٹیشن پر پتھر پر سیمنٹ پر کرنے کا موقع نہیں ہے، تو یہ مسئلہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ جب تیمم اور وضو دونوں کا موقع نہ ہو
تو فاقد الطہورین کا مسئلہ ہے کہ آدمی بے وضو نماز کی نقل کرے، صرف ہاتھ اٹھائے، باندھ لیے، پڑھے کچھ نہیں، رکوع کرے، سجدہ کرے، ختم، پھر اس کے بعد رکوع، قیام، رکوع، سجدہ کرے، سلام پھیر دیے، ختم، کچھ نہیں پڑھے آپ، اور آنے کے بعد اس کو تشبہ بالمصلین کہا جاتا ہے، نمازیوں کی نقالی، اس کے بعد آپ گھر پر آ کر اپنی نماز دہرا لیجیے۔ بعض بزرگوں کے یہاں اس میں گنجائش ہے کہ 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لی جائے، واضح طور پر ایک وقت میں 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لی جائے۔ بعض بزرگوں کے پاس اس پر عمل رہا، شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے میں جمع تاخیر کر لیتا ہوں، 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیتا ہوں۔ فلائٹ میں بھی وضو کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے، اگر پورے حاجیوں کی فلائٹ ہو، سب وضو کریں تو کیا ہوگا؟ بس پانی کا مسئلہ، صفائی کا مسئلہ، آپ تیمم کر لیجئے، تیمم کا موقع ہو، تیمم نہ ہو تو فاقد طہورین کا مسئلہ ہے، یا پھر آخری درجے میں دوسرے مسلک پر بھی آدمی عمل کر سکتا ہے۔ عورتوں کے لیے بطور خاص انفرادی نماز پڑھنا ہے، گنجائش ہے، ٹھہر سکتی ہے، گرنے پڑنے کا اندیشہ نہیں ہے تو کھڑے ہو کر پڑھے، قبلہ رخ ہو کر پڑھے، جس طرف قبلہ کمباس بتلا رہا ہے۔ گرنے پڑنے کا اندیشہ ہے تو بیٹھ کر پڑھیے، سجدہ کیجیے زمین پر، سیٹ پر، قبلہ رخ ہو کر اگر موقع ہے۔ اگر اس کا بھی موقع نہیں ہے، بیٹھ کر پڑھنے کا موقع بھی نہیں ہے، یعنی زمین پر سجدہ، سیٹ پر پورا سجدہ کر سکے، ایسا بھی نہیں ہے، تو پھر آپ بیٹھے بیٹھے اشارے سے ہی پڑھیے جیسا کرسی پر پڑھتے ہیں، لیکن اس نماز کو آنے کے بعد دہرانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ قبلہ کوشش دیکھیے 45 ڈگری معاف ہے، تو اگر ایک رخ پر چل رہا ہے تو آپ اس رخ پر نماز پڑھ لیں، پورا اگر ایگزیکٹلی بھی نہیں ہے، تھوڑا بہت اگر فرق ہے تو نماز ہو جائے گی۔ پردے کا مسئلہ یہ ہے کہ نقاب باندھ کر نماز پڑھے، جی، حد کا مسئلہ سترا لگائے تاکہ گزرنے والے کو گناہ نہ ہو اور ہماری یکسوئی میں فرق نہ آئے۔ سترا، کوئی بیگ، کوئی لکڑی، کوئی اس طرح کی چیز سامنے رکھے، دائیں یا بائیں نماز پڑھنے والے کے، جی۔ جیسے پیرس سے نکلنے کے بعد اگر مرچل پہنچ گیا تو ظہر 4 یا 2، شہر کی عرفی حدود جہاں پر شہر عام طور پر ختم سمجھا جاتا ہے، کامن سینس میں جہاں پر شہر ختم سمجھا جاتا ہے، وہاں سے آپ بڑھ چکے ہیں اور آگے 78 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کرنے کا ارادہ ہے آپ کا، آپ جس سڑک پر چل رہے ہیں اس سڑک پر، تو پھر آپ وہیں سے 2 رکعت نماز قصر شروع کر دیں گے، یعنی کہ 40 کلومیٹر بھی ہوگا تو ہم قصر شروع کر لے سکتے ہیں۔ شہر سے باہر نکل چکے ہیں تو قصر شروع ہو جائے گا، آگے اگر 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا ارادہ ہو تو قصر جو ہے 78 کلومیٹر ہونے کے بعد شروع نہیں کریں گے، شہر سے نکلتے ہی شروع کر دیں گے اور شہر میں داخل ہونے تک قصر جاری رہے گا۔ بیچ میں کیا ہوا تھا علی آباد سے آنے کے ٹائم پہ ہمارے ساتھی بولے جب تک ہم گھر پہ داخل ہوں گے جب تک ہم قصر ہی پڑھیں گے۔ یہ واضح طور پر غلط بات ہے کہ گھر میں، محلے میں داخل ہونے تک قصر کی اجازت ہے، شہر میں داخل ہو گئے اب مسافر باقی نہیں رہے۔ اور بڑے شہروں کے اندر بھی جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ چاہے پورا شہر 60 کلومیٹر کا ہو
قصر شروع ہوگا شہر سے باہر نکلنے کے بعد ہی، اور قصر ختم ہوگا شہر میں داخل ہونے کے بعد ہی۔ قصر کی نماز جیسے اشارے سے پڑھ لی ہے، آنے کے بعد گھر پہ اس کی دہرانا ہے۔ دہرانا چاہ کر پڑھنا ہے پورا کرنا۔ ہاں، اگر آپ اس حال میں شہر واپس آ گئے، مثلا عصر کی نماز کا وقت ختم ہوا، پھر آپ شہر میں داخل ہوئے اور آپ نے بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھا تھا، تو گھر پر آنے کے بعد 2 رکعت دہرائیں گے۔ اور اگر آپ شہر میں داخل ہوئے، عصر کی نماز کا وقت باقی تھا اور اشارے سے آپ نے وہاں پر 2 رکعت پڑھے تھے، اب شہر میں داخل ہونے کے بعد چونکہ عصر کی نماز کا وقت باقی ہے، جب آپ دہرائیں گے تو 4 رکعت دہرائیں گے۔ ایروپلین میں تو مسئلہ یہ اس کا مسئلہ آتا ہے، قبلے کا مسئلہ، جی اس وقت پوچھ لیجئے، جس ملک سے آپ گزر رہے ہیں اس ملک کی نماز کے اوقات، جس ملک سے گزر رہے ہیں اس ملک کا قبلہ فون بتا دیتا ہے، اور فلائٹ میں بتاتے ہیں، جہاں آپ کا ذہن چلے، جس طرف آپ کو ایئر ہوسٹس وغیرہ بتا دے اس طرف آپ رخ پر نماز پڑھ لیجیے۔ شریعت نے اتنی زیادہ بوجھ آپ پر نہیں ڈالا ہے، زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں۔ زیادہ دقت بینی کی، الجھنے کی، پریشان ہونے اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سفر میں تھے، پچھلے سے میرے صاحب جو ہے لیفٹ میں رائٹ میں نماز پڑھ رہے تھے، نکل گئے گاڑی تو اس وقت ہوتی رہتی۔ قبلہ اگر نماز میں بدل جائے اور آپ کو پتہ چلے، پلٹ جائیے، یا جو آدمی جانتا ہے وہ اس کو پیچھے سے آ کر ہٹا دے۔ اگر بدلا جا سکتا ہے، مشرق سے مغرب ہو جاتا ہے تو بتا دیجئے کہ قبلہ ادھر ہو چکا ہے، میں مصلی پر ادھر جا کے کھڑے ہو جاؤں گا، ادھر نماز پڑھوں گا، جیسے تحویل قبلہ کی طرف ہوگا۔ میں ادھر نماز پڑھ رہا تھا، قبلہ اس طرف ہو گیا جی، تو اب میں ادھر کھڑے ہونے کے بجائے ادھر کھڑے ہو کر اس طرف رک کر کے نماز پڑھوں گا۔ نماز میں اگر قبلہ پھر جاتا ہے تو نماز پڑھنے والے کو پھرا دیا جائے یا وہ پھر جائے۔ تو ٹھنڈے دل سے ایک جگہ بیٹھ کر مسائل سیکھے تو عمل کرنے میں سہولت ہوتی ہے۔ اسپاٹ پہ ٹرین میں رہ کے اگر آدمی مسئلہ پوچھے گا، آواز کٹ رہی ہے، مسئلہ بتانے والا کس حالت میں استنجا کے لیے جا رہا ہے، پیشاب کے لیے جا رہا ہے، تب کیا مسئلہ پورا سمجھایا جائے گا بتائیے؟